بشان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام، معزز سامعین، جیسا کہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس کو کئی اعتبارات سے فضیلت حاصل ہے، اس کو نیک اعمال سے بھی فضیلت حاصل ہے اور نیک لوگوں سے بھی اس کو نسبت حاصل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ، شعبان وہ بیج بوئے ہوئے زمین میں پانی سیراب کرنے کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ یہ پھل حاصل کرنے کا اور کھیتی کاٹنے کا مہینہ۔ جب رجب کو جو فضیلت نیک اعمال سے ہے، اسی طرح اس رجب المرجب کو ایک باخدا اور ولی کامل حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کو خاص نسبت حاصل ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو ہر ایک کے ذہن میں خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ذہنوں میں اجاگر ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اپنا مقام قرب عطا فرمایا تھا، اور وہ محبت کے مقام پر رکھا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی محبت کے کامل ہونے کی وجہ سے مخلوق خدا بھی آپ سے محبت کرنے لگتی ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں جیسا کہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ فرشتوں کے ذریعے اعلان کرواتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو فرشتے اعلان کرتے ہیں، آسمانوں میں ندا ہوتی ہے، زمین پر ندا ہوتی ہے، تو اسی فرشتوں کی ندا پر مخلوق خدا بھی، وہ آسمانوں پر رہنے والی ہو یا زمین پر رہنے والی ہو، اس بندے خدا کو جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہر کوئی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں اللہ کے ولی ہونے کا مقام قرب کا آپ کو درجہ ملا، اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص نسبت غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ہند کے رہنے والے ہندوستانیوں سے بھی نسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس ولی کامل کو ہمارے اس مقام یعنی ہندوستان کے مقام پر آپ کی آرام گاہ کو بنایا۔ اور چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں افراد جوق در جوق آج بھی ان کے روضے پر، ان کی مزار پر یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے امڑ پڑ رہے ہیں، اور وہاں پر نہ دھوپ کی پرواہ ہے، نہ وہاں پر گرمی کی پرواہ ہے، صرف اللہ کی ولی کی محبت میں وہ سرشار وہاں ان کی زیارت کرنے کے لیے دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ غریب النواز جو غریبوں کو نوازنے والے ہیں، وہ ان کے آستانے پر جانے والوں کو کب وہ محروم کر سکتے ہیں؟ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جو ان کے دربار میں جاتا ہے تو اگر وہ جانے کے وقت اگر بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کو شفا بخشتے ہیں، اگر کوئی مجبور ہوتا ہے تو اللہ اس کی مجبوری کو دور فرماتے ہیں، بے کس رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یار و مددگار اس کے لیے کوئی
مہیا فرماتے ہیں، اور جو وہاں پر اپنی ضرورت کو لے کر جاتا ہے اللہ اس ولی کامل کی تحفے میں اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدت پکی اور کامل ہو۔ جو عقیدت سے جا رہے ہیں واقعی اس ولی کے محبت میں اور ان سے فیض حاصل کرنے کی یہ سچی لگن لے کر اگر کوئی جائے گا تو یقیناً وہ یہ دربار سے وہ کبھی محروم لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ اور یہ دربار وہ دربار ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں بھی اپنے بھی امڑ کر جایا کرتے تھے، اور آج ان کے وصال کے بعد بھی وہ ایسا دربار ہے، وہ اپنے نہیں برائے نہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، علماء ہو صوفیاء ہو اتقیاء ہو اولیاء ہو اغواث ہو ابدال ہو، سب کے سب ان کے در پر امڑ کر جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کو ماننے والا بھی جا رہا ہے، اللہ کو نہ ماننے والا بھی جا رہا ہے۔ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ در ایسا ہے کہ یہاں اس در سے کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر آ نہیں سکتا۔ جھولیاں ہر ایک کی بھری جا رہی ہیں، ہر ایک کے مقاصد میں کامیابی عطا ہو رہی ہے۔ اور یہ اولیاء اللہ جب اللہ کے دربار سے ان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے، یہ لوگوں کو فیضیاب کرنے کے لیے یہ دنیا میں منتخب کیے جاتے ہیں، تو وہ اپنا دریائے فیض ایسا بہاتے ہیں کہ جس طرح کے دریا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پانی سے کون سیراب ہو رہا ہے، اپنا ہو رہا ہے یا پرایا ہو رہا ہے، اس دریا سے ہر کوئی سیراب ہوتا ہے، اپنے بھی پرائے بھی، اللہ کو ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی۔ اس طرح یہ بھی خواجہ صاحب کا دربار بھی وہ دیارے فیض ہے کہ جہاں اپنے پرائے ہر کوئی وہاں سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ابتدا ہی سے، کیونکہ اللہ والوں کا معاملہ ابتدا ہی سے نرالا اور انوکھا ہوا کرتا ہے، ان کے معاملات، ان کی ابتدائی بچپن سے پہلے کے حالات ہو، بچپن کے حالات ہو، یہ ان کے انوکھے اور نرالے احوال ہوا کرتے ہیں، حالات ہوا کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کا نام اصل حسن آپ کے والدین نے آپ کا نام رکھا تھا، آپ کا نام حسن تھا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور صوفی اور عالم گزرے ہیں۔ یہ ان کا سلسلہ نسب جا کر امام الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ چنانچہ آپ والد کے سلسلہ نسب کے لحاظ سے آپ حسینی کہلاتے ہیں، اور ماں کا سلسلہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت نورہ بی بی رحمۃ اللہ علیہا، یہ ان کا سلسلہ آپ کے آباء و اجداد سے ہوتا ہوا جا کر امام حسن رضی اللہ عنہ تک جا کر ملتا ہے۔ اس لحاظ سے باپ کی نسبت سے آپ حسینی ہیں، ماں کی نسبت سے آپ حسنی ہیں، اور آپ نجیب الطرفین، دونوں طرف سے آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ سلسلے نسب دونوں کے جا کر حضور سے جا کر ملتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کی ولادت کا معاملہ ہوتا ہے، ابھی آپ اپنے ماں کے شکم میں اور پیٹ میں رونق ابرز ہوتے ہیں، تو اسی وقت سے حالات آپ کی والدہ ماجدہ نورہ بی بی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسا ہی یہ میرا بچہ میرے پیٹ میں جلوہ افروز ہوا، میں عجیب و غریب احوال دیکھا کرتی تھی، ایسے عالیشان خواب دیکھا کرتی تھی، اور میں مختلف طریقے سے یہ عجیب و غریب واقعات میرے سامنے رونما ہوتے تھے۔ بچہ میرے پیٹ میں آیا اور کیا دیکھتی ہوں کہ اغیار بھی اپنے ہو رہے ہیں، دشمن بھی یہ ہمارے دوست بن جا رہے ہیں، ہر کوئی ہم سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر میں نے کیا دیکھا، جب میرا حمل 4 مہینے کا ہوا، تو روایتوں میں جیسا کہ آتا ہے 4 مہینے کا حمل جب ہوتا ہے تو اس کے حمل میں اور بچے میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اس سے پہلے معاملہ نطفہ اور مضغہ اور گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام آ کر روح پھونکتے ہیں، حدیثوں سے ہی بات کا ثبوت ملتا ہے۔ تو 4 مہینے کے جب کا میرا حمل ہوا
جیسا ہی وہ میرے بچے کے اندر پھونکی گئی تو میں کیا دیکھنے لگی کہ میرے پیٹ کے اندر سے تسبیح اور تحلیل کی آوازیں آنے آ رہی تھیں۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے کلمات یہ میں اپنے کانوں سے سنا کرتی تھی۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں یہ ہوتے ہوتے میں عجیب و غریب طریقے سے یہ احوال دیکھ کر میں پریشان ہو جاتی اور میں حیرت میں پڑ جاتی تو غیب سے آواز آتی، اے نورا بی بی تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے بچے ہمارے معین الدین غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے کہ جو تمہارے پیٹ میں رہ کے بھی ہم کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ احوال بدلتے ہوئے جب آپ کا پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو روایت میں آتا ہے آپ جب دنیا میں رونق افروز ہوئے سن 530 ہجری میں، سن 430 ہجری میں آپ دنیا میں رونق افروز ہوئے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں جیسا ہی آپ رونق افروز ہوئے میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک نور نکلا، روشنی نکلی اور مقام سنجر کی تمام آبادیاں اس سے منور اور روشن ہوئی۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں ابتدائی سے میرے بچے کے یہ مختلف احوال ہوا کرتے تھے، عجیب و غریب احوال اس کے ہوا کرتے تھے۔ بچپن میں یہ جب میرے قریب کے اطراف کی کوئی عورتیں آتی اور بچے اپنے ساتھ وہ اپنے گود میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا کرتی تھی تو میرے پاس بھی میرا یہ لاڈلا میرے گود میں ہوتا۔ جب کسی ماں کا بچہ کوئی رونے لگتا تو میرا یہ بچہ بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ وہ غریب النواز جو بچپن ہی سے لوگوں کو نوازنے والے بن کر آئے تھے تو آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی بچہ میرے پاس رہ کر میرے گھر میں رہ کر روئے، تو آپ فرماتی ہے آپ ایسا اشارہ کرتے اور یہ کہتے کہ امی جان وہ بچے کو لے کر آپ دودھ پلائیے۔ چنانچہ میں وہ بچے کو لے کر اپنے چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی تو وہ بچہ خاموش ہو جاتا تو کیا دیکھتی کہ میرا لاڈلا مسکرا رہا ہے۔ وہ غریب النواز ہے کہ جو غریبوں کو نواز کر غریبوں کو خوش کر کر یہ مسکراتے ہیں اور غریبوں کی بے چینی اور غریبوں کی یہ تکلیف ان سے گوارا نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ غریب النواز کہلائے۔ اور پھر یہ معاملہ ہوتے ہوتے آپ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد بزرگوار سے حاصل کیا کہ والد بھی آپ کے بڑے بلند پایہ عالم تھے، ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا ایک باغ تھا، وہ باغ کے والد کی طرف سے آپ کو ملا تھا اور چنانچہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اس کی حکمت سمجھیے، مصلحت سمجھیے یہی رہی ہے کہ اللہ والوں کے اوپر سے فوراً جلد ہی ان کے والدین کا سایہ جلد ان کے سروں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، 10-15 برس کے نہیں ہوئے والد بزرگوار دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ 14-15 برس کی عمر ہے، اب آپ کو وہ باغ کی نگرانی اور رکھوالی کے لیے ماں نے مقرر کیا کہ بیٹا کہ باپ کا ایک باغ ہے تم اس کی نگہبانی کرنا، اس کی رکھوالی کرنا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ باغ کی نگہبانی کرتے اور پھر اس کے بعد وہ باغ سے جو بھی دن بھر میں جو بھی یہ چیز حاصل ہوتی اس کو فروخت کر کے آدھا غریبوں میں تقسیم کرتے اور آدھا لا کر اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں پیش کرواتے۔ یہی معمول آپ کا کئی زمانے تک رہا۔ 15 برس کی عمر میں آپ اسی طرح 1 سال گزر گیا، آپ وہ باغ کی نگہبانی کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اچانک ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے بڑے مجذوب قسم کے بزرگ تھے، وہ آپ کے باغ میں اچانک اندر تشریف لائے۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بلا اجازت کوئی آ جاتا ہے، آپ کے باغ میں بلا اجازت کوئی آتا ہے تو آپ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیے کہ جیسا ہی یہ بزرگ کو دیکھتے ہیں فوراً ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو ایک مقام پر بٹھا کر پہلے فوراً ٹھنڈا پانی ان کی خدمت میں پیش فرماتے ہیں اور فوراً باغ کے اندر جا کر وہاں سے پھل اور میوے لے کر آ کر ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ حضرت یہ آپ تناول فرمائیے۔ تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ جو مجذوب اور بڑے بلند پایا اللہ کے خاص ولی اور بزرگ تھے، ان کی نگاہ
کوئی معمولی نگاہ نہیں تھی، ان کی نگاہ صرف روئے زمین پر نہیں، ان کی نگاہ آسمانوں سے عرش اور عرش سے لوح محفوظ پر پڑتی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب النواز کی پیشانی کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں، ادھر آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ یہ دیکھ رہے تھے کہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر کیا چیز لکھی ہوئی ہے، وہ دیکھ کر آپ لوح محفوظ پر کیا لکھا ہوا وہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے یہ بزرگ آگے بڑھ کر، یہ بچہ آگے بڑھ کر کیا بننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت اس بچے سے کیسا لینے والا ہے، وہ تمام چیزوں کو آپ نے لوح محفوظ سے پڑھ لیا۔ اور پڑھنے کے بعد آپ ادھر تکتے رہے، پھر اس کے بعد آپ وہ بچے کی ضیافت کو قبول فرمائیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ بابا ہم تمہاری اس ضیافت سے خوش ہوئے، اور ہم تم کو ہم اپنی طرف سے بھی کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ تو غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذہ نصیب، اے حضرت کیا فرما رہے ہیں، میں اپنے لیے وہ اس کو قسمت کا ذریعہ سمجھوں گا، آپ اگر کچھ میرے لیے آپ عنایت فرمائیں گے۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تھیلی میں سے، پرانی تھیلی میں سے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا، اور ٹکڑا نکال کر فرمایا کہ بیٹے اس روٹی کے ٹکڑے کو تم کھا لو۔ چنانچہ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی شوق کے ساتھ اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں لے کر چبانا شروع کیا، اور وہ جیسا جیسا پیٹ کے اندر وہ روٹی کا ٹکڑا جانے لگا، دل کی دنیا بدلتی گئی، اور دل کے احوال بدلتے گئے، اور ذہن پورا رونق اور روشن منور ہو گیا۔ اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ تمام احوال سامنے کھل کر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ مقام سنجر میں بیٹھے بیٹھے آپ نے کیا دیکھا کہ روئے زمین کے پورے رکاوٹیں ختم ہو گئی، آپ نے وہیں سے بیٹھ کر حضور پاک علیہ السلام کا دیار مقدس روضہ منورہ کو آپ نے وہیں سے آپ نے ملاحظہ فرما لیا، مشاہدہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حضور پاک علیہ السلام کی روضہ اقدس کا دیدار فرما کر جیسا ہی پلٹتے ہیں کہ دیکھیں کہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں، تو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے، کیونکہ انہوں نے جس کام کے لیے یہاں پر آنا تھا انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا دل باغ میں، باغ کے رکھوالی میں آپ کا دل نہیں لگنے لگا۔ آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے عرض کیا کہ امی جان، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں علم دین کو اور مزید حاصل کروں، اس میں کمال حاصل کروں، کمال حاصل کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کروں، ان کے دین کو پھیلاؤں، رشد ہدایت کے میں معاملے کو عام کروں، میری یہ خواہش ہے، اگر آپ مجھ کو اجازت دیں۔ تو والدہ محترمہ نے کہا کہ بیٹا ضرور، کیوں نہیں، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کیے ہو، ٹھیک ہے تم باغ کو بیچ دے ہو۔ چنانچہ وہ باغ کو بیچ دیا گیا۔ اس کے بعد وہ باغ کے بیچنے کے بعد جو رقم آئی آدھا پورا غریبوں میں تقسیم کر دیے، آدھا لا کر والد محترمہ کی خدمت میں آپ نے اس کو رکھ دیا، اور اس کے بعد اپنی والدہ محترمہ سے فرمایا کہ امی جان، کہ اب اس مقام پر اب کوئی بڑے بلند پایا علماء وغیرہ یہاں پر نہیں ہیں، مجھے اجازت دیجیے، میں یہاں سے سمرقند، بخارا وغیرہ مقامات پر جاؤں گا جہاں علم و ہنر کے وہاں پر مختلف شاہکار وہاں پائے جاتے ہیں، مختلف علماء وہاں پائے جاتے ہیں، ان سے میں دین حاصل کروں گا اور اس میں کمال حاصل کروں گا۔ تو والدہ محترمہ بخوشی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ بیٹا جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تم کو ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائیں۔ یہ دعائیں دیتے ہوئے اپنے لاڈلے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کی والدہ محترمہ نے روانہ فرمایا۔ چنانچہ آپ مقام سنجر سے نکلتے ہیں۔ نکلنے کے بعد اب غور فرمائیے، سمرقند، بخارا کوئی قریب کے مقامات نہیں ہیں، ہزاروں میل کا سفر طے کرنا ہے، اور وہ ایسے زمانے کی بات ہے کہ وہاں پر کوئی موجودہ زمانے کے لحاظ سے کوئی ایسے آلات، ایسی سواریاں وہاں پر مہیا نہیں تھی، نہ اس زمانے میں کاریں، نہ ٹرینیں، نہ بسیں وغیرہ۔ تو اب لیکن اس کے باوجود بھی غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کا صبر، ہمت، استقلال کا وہ عالم تھا۔ آپ نے
اپنے زمانے کی یا راستے کی صعوبتوں کو، راستے کی تکالیف کو، دشواریوں کو آپ نے کوئی اس پر غور نہیں کیا اور اس کی طرف توجہ دی۔ آپ نے کہا کہ جب میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا معاون اور مددگار بنے گا۔ آپ نے نہ راستے کی تکالیف کا آپ نے کوئی خیال کیا، نہ راستے میں جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے آگے جانا پڑے گا، وہاں درندے بھی ملیں گے، بھیڑیے بھی ملیں گے، خونخوار جانور بھی ملیں گے، تو آپ نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے وہ کائنات کی کسی بھی چیز سے خوف نہیں کھاتا، نہ راستے کی تکلیف سے خوف کھاتا ہے، نہ درندوں کی درندگی سے خوف کھاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو درندے بھی اس کے سامنے ایسی ذات کے سامنے آ کر سرنگو ہو جاتے ہیں، سرگوالیا کرتے ہیں۔ تو آپ یہ عقیدہ اور یہ مقصد سے اپنے مقام سے نکلتے ہیں، صعوبتیں تکالیف برداشت کرتے 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 آپ مقام سمرقند کو پہنچتے ہیں۔ سمرقند ایک بہت بڑا علم حدیث میں، تفسیر میں بہت ہی مشہور مقام تھا۔ وہاں پر بڑے بڑے جتنے بھی بزرگان دین ہمارے اسلاف گزرے ہیں، خواہ وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ہمارے محدثین ہو، انہوں نے بخارا اور سمرقند کے مقامات پر علم انہوں نے حاصل کیا ہے، وہیں سے یہ نکھرے ہیں اور وہیں سے انہوں نے علم کے فیضان کو وہاں سے جاری کیا ہے۔ تو چنانچہ آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں جا کر وہاں کے جو مشہور جو علماء ہوتے ہیں ان سے آپ وہاں پر علم حاصل کرتے ہیں۔ سمرقند کے علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے بخارا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مقام بخارا میں پہنچتے ہیں، پھر وہاں پر بھی حضرت مختلف علماء سے اور اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب مقام بخارا میں آپ کا علمی سفر مکمل ہو جاتا ہے اور وہاں کے علماء آپ کو دستار فضیلت سے نوازتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ علم میں اب پورے مکمل ماہر ہو چکے ہیں، اب آپ اس کے بعد اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس علم کو جو آپ حاصل کیے ہیں لوگوں کے سامنے اس علم کو پھیلانا، رشد ہدایت کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کو کے اندر انقلاب پیدا کرنا، اب یہ ذمہ داری آپ کو یہاں سے آپ کو دی جاتی ہے۔ آپ علم کے اونچے مقام پر پہنچ چکے ہیں، دستار فضیلت آپ کے سر پر یہ سجائی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ ابھی تبلیغ دین کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے ابھی آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ولی کامل کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہ چلا جائے، یہ علم میرا ادھورا رہے گا، یہ علم میرا کبھی بھی کسی وقت میں بھی میرے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، لیکن ولی کامل کے دستے حق پرست اگر میں بیعت کر لوں گا، مرید ہو جاؤں گا، تو پھر ایسے وقت میں یہ علم بھی علم نافع بنے گا، علم فائدہ دینے والا بنے گا۔ تو اس غرض سے آپ پیر کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ آپ کو پیر کامل کی تلاش ہوتی ہے کہ کوئی اچھا پیر ملے اور میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں، اور بیعت کرنے کے بعد مرید ہوں، پھر اس کے بعد اس کی اجازت سے پھر لوگوں کو میں حلقہ ارادت میں داخل کر کے ان کو دین اور رشد ہدایت کا یہ اسباق ان کو میں پڑھا سکوں۔ چنانچہ وہاں بخارا سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد مقام ہارون ایک مقام ہے، اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد وہاں کے بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور بزرگ تھے، بڑے پیر کامل اور مرشد کامل تھے، اور کئی ہزار ان کے ہاتھ پر لوگ مرید ہو چکے تھے۔ آپ ان کے دربار میں پہنچتے ہیں، جیسا ہی ان کے گھر پر آپ پہنچتے ہیں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جلد آؤ، ہم کب سے امانت تمہاری ہمارے ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے ہم کو حکم تھا کہ یہ امانت تمہارے ہاتھ میں، ہم اس کو ہاتھ میں تھمائیں، ہم یہ امانت کو دینے کے لیے ہم بے چین تھے۔ چنانچہ ان کو فوراً خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فوراً مرید کر لیتے ہیں۔ مرید کرنے کے بعد ان کو اب چنانچہ آج کل کے زمانے کی طرح وہ زمانہ نہیں تھا، مرید کرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، اب اس کے بعد مرید اپنے مقام پر، مرشد اپنے مقام پر، سالہا ملاقات نہیں ہوتی اور برسہ برس گزر جاتے ہیں، خالی ارادت حاصل کر لیے، یہ نہ مرید سے مرشد کو تعلق، نہ مرشد کا مرید سے تعلق، ایسا نہیں تھا۔ وہاں مرید کرنے کے بعد یہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کو ریاضت اور مجاہدے کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی،
لیکن اس کے باوجود بھی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دربار اور اپنے خانقاہ میں ایک الگ کمرہ دیا اور کمرہ دے کر فرمایا کہ اے غریب نواز تم اس کمرے کے اندر چلا کشی کرنا اور یہاں ریاضت عبادت مجاہدہ کرتے ہوئے اپنے مقامات کے سلوک کو طے کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پہلے ان سے مجاہدہ لیا جاتا، ان سے عبادت اور ریاضت میں ان سے یہ مشق کرائی جاتی، ان سے محنت لی جاتی، اور اس مقام پر جب وہ جس مقام پر مرشد چاہتا اس مقام پر جب یہ مرید پہنچ جاتا پھر اس کو پھر کوئی ذمہ داری اس کے ہاتھوں دی جاتی تھی۔ یہ طریقہ کار اس زمانے میں تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک کمرہ دے دیا، وہاں پر عبادت کرنے لگے۔ 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے گزر گئے، عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی معرفت میں یہ بہت ہی دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ 6 مہینے کے بعد حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت میں 6 مہینے سے ریاضت کر رہا ہوں، مجاہدہ اور عبادت کر رہا ہوں، تو اب مجھے اجازت ہے اس سے آگے کے مقام کو طے کرنے کی۔ تو آپ فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے بابا اب بتاؤ کہ تم کو کیا نظر آ رہا ہے، یہ عبادت اور ریاضت سے تم نے کیا حاصل کیا، اب بتاؤ کہ تم کو کیا نظر آ رہا ہے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے پیر کامل، مجھ کو 7 زمین اور 7 آسمان نظر آ رہے ہیں، اور 7 زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں، 7 آسمان میں کیا کیا چیزیں سب نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی تمہارا علم ابھی مکمل نہیں ہوا، اور ریاضت کرو۔ چنانچہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوتا گیا۔ جب 3 مرتبہ ہونے کے بعد غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے پیر کامل، اے میرے مرشد، اب بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اب آسمانوں سے ہوتے ہوئے عرش کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور عرش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان میں جو حجابات 70,000 پردے ہیں، وہ پردے بھی میرے سامنے سے ہٹ گئے ہیں۔ اب میں اللہ کے دربار کو بالمشافہ بالکشف دیکھ رہا ہوں۔ تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الان، ہاں اب تمہاری ریاضت مکمل ہوئی، اب تم مقام قرب میں اللہ کی معرفت میں پہنچ چکی ہو، تمام حجابات تمہارے سے ہٹا لیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس مقام قرب میں تم نے اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا اب تم یہاں سے، تمہاری اب ذمہ داری یہ ہے کہ تم سب سے پہلے ذمہ داری میں دینے والا نہیں ہوں، ذمہ داری دینے کا ہیڈ کوارٹر مدینہ منورہ ہے، وہاں سے ذمہ داریاں ہر ایک کو سپرد کی جاتی ہے، سونپی جاتی ہے۔ اب تم یہاں پر کہ تم کو کس مقام کی ذمہ داری دی جانے والی ہے، تم کو کس مقام پر تم کو رہبر بنایا جانے والا ہے، رہنما بنایا جانے والا ہے، رشد ہدایت کا یہ تمہارا کام تم سے کس مقام کے لیے لیا جانے والا ہے۔ تم یہاں سے نکلو، مکہ مکرمہ جاؤ، وہاں زیارت کرو، طواف کرو، اس کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت میں حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہاں سے تم کو حکم ملے گا کہ تم کو کس مقام کی ذمہ داری دی جانے والی ہے۔